ان کے علاوہ بہت سارے حضرات یہ پوچھتے ہیں ہم نے رب کو دیکھا ہی نہیں تو ہم رب کو کیسے اللہ مان لیں؟ تو آئیے میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی آپ مان رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر روح، یہ روح ہر انسان کے بدن کے اندر موجود ہے اور ہر جاندار کے اندر یہ روح جو ہے یہ موجود ہے۔ تو اب ذرا بتائیں کہ روح اگر آپ کے جسم کے اندر موجود ہے تو آپ روح کو دیکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ کہیں گے روح کو میں نے تو دیکھا نہیں۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر روح ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں مانتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ جو مان رہے روح کو، جب آپ نے روح کو دیکھا نہیں تو بغیر دیکھے کیسے مان رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے اگر روح انسان کے جسم کے اندر نہ ہوتی تو انسان زندہ نہیں رہتا، اور انسان کی زندگی کی علامت اور انسان کا زندہ ہونا یہ اس بات کی علامت اور اس بات کی نشانی ہے انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ روح نہ ہوتی تو انسان زندہ نہ ہوتا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، یہ عقل، کسی نے عقل کو دیکھا ہے؟ کسی نے عقل کو دیکھا ہے کہ عقل کتنی بڑی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا کیسی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود ہر انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، یہ اچھے انداز میں ہر ایک سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو یہ پاگل ہوتا، عقل نہ ہوتی یہ مجنون ہوتا، یہ پتھر چلاتا، لوگوں کو گالی دیتا۔ یہ لوگوں کو گالی نہیں دے رہا ہے، یہ پتھر نہیں چلا رہا ہے، یہ ڈھنگ سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عقل والے ہیں، ان کی عقل صحیح ہے، یہ پاگل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک آدمی کے پاس عقل ہے، آپ نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اسے تسلیم کر رہے ہاں عقل ہے، تب تو یہ صحیح سالم ہے۔ تیسری مثال آپ دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے دادے کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں دیکھا ہوں۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں پردادے کو، لکر دادے کو، چھکر دادے کو، آپ کہیں گے نہیں۔ تو پھر اب میں کہتا ہوں آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کہ میرا دادا بھی تھا، پردادا بھی تھا، لکر دادا بھی تھا؟ آپ کہیں گے ہاں مانتے ہیں۔ اگر نہیں کہیں گے نہیں مانتے ہیں تو پھر نسل حرام مانی جائے گی۔ تو آپ نے اپنے پردادے کو نہیں دیکھا، لکر دادے کو نہیں دیکھا، چھکر دادے کو نہیں دیکھا، لیکن تسلیم کر رہے ہیں کہ جب دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا، جب پردادا ہوگا تو لکر دادا بھی ہوگا۔ تو آپ دیکھیے بغیر دیکھے مان رہے ہیں کہ میرا دادا اور پردادا لکر دادا بھی ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مان رہے ہیں۔ چوتھی مثال دیکھیں، کہیں آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک خوبصورت بلڈنگ آپ کو نظر آئی، آپ کے دل کے اندر فوراً یہ بات آئی کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے بلڈنگ کو دیکھا، آپ نے بنانے والے کو دیکھا؟ اب ظاہر سی بات ہے آپ نے نہیں دیکھا بنانے والوں کو، لیکن جو بلڈنگ بنی ہے اب ذرا بتائیں کیا اس بلڈنگ کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا اس بلڈنگ کو بنانے والا۔ اسی طرح نظام کائنات کا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ وقت پہ سورج کا نکلنا، وقت پہ ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، ستارے کا نکلنا، ستارے کا ڈوبنا، آندھی آنا، طوفان آنا، بارش کا آنا، زلزلے کا پیدا ہو جانا، یہ تمام کے تمام اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے ضرور کوئی نہ کوئی یہ کرنے والی ذات ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، وہی تو اللہ ہے۔ تو جس طرح ہم ان تمام چیزوں کو دنیا کے اندر رہ کر بغیر دیکھے ہوئے مان رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی جو تمام نشانیاں ہیں ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر بغیر دیکھے ہوئے دنیا کے اندر اللہ کو ہمیں ماننا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کو تسلیم کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔
اللہ ہم سبوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.